اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے افکار نے آپ سوچیں 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم مفکر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میراث پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بات خود سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ آخر کیسے ایک شخص کی سوچ صدیوں تک کروڑوں انسانوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے کوفہ شہر سے۔ یہ وہ دور تھا جب کوفہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ علم، تجارت اور مختلف تہذیبوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور اسی شہر میں ایک ایسی علمی شخصیت ابھری جنہیں آج پوری دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی شخصیت میں ایک بہت ہی کمال کی بات تھی۔ وہ دن کے وقت ایک انتہائی کامیاب تاجر تھے اور رات کو ایک غیر معمولی عالم اور مفکر۔ مطلب انہوں نے دنیا اور دین دونوں میں ایک شاندار توازن قائم کر کے دکھایا۔ لیکن ان کی اصل پہچان، ان کا اصل کمال اسلامی قانون کے ایک معمار کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے قانون کو صرف سمجھا نہیں بلکہ اسے ایک منظم شکل دی، بالکل ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح جو ایک عظیم عمارت کا پورا نقشہ تیار کرتا ہے۔ ان کے کام کی بنیاد تھی فقہ۔ اب یہ فقہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہیں تو قرآن اور سنت میں جو خدائی قانون دیے گئے ہیں ان کو انسانی عقل سے سمجھنا اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا، اسی کا نام فقہ ہے۔ یہ صرف قانونوں کی لسٹ نہیں ہے بلکہ ان کی روح کو سمجھنے کا ایک پورا نظام ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صرف موجودہ قانون کی تشریح نہیں کی بلکہ اس کے لیے ایک پورا سسٹم بنا دیا۔ انہوں نے ایسے اصول بنائے جن کی بنیاد پر مستقبل میں آنے والے نئے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کچھ سوال ہی اٹھتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے اس پورے نظام کا جو بنیادی ستون تھا وہ تھی منطق اور استدلال، یعنی ریزن، جسے عربی میں رائے کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس دور میں علم کے دو بڑے مراکز تھے۔ حجاز میں تھے اہل الحدیث جو بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے لفظی متن پر انحصار کرتے تھے۔ دوسری طرف عراق میں تھے اہل الرائے جن کی قیادت امام ابو حنیفہ کر رہے تھے۔ اب کوفہ کیونکہ ایک تجارتی اور کثیر و ثقافی مرکز تھا، یہاں روز نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے، تو یہاں منطق اور حالات کے سیاق و سباق کو سمجھ کر فیصلہ کرنا زیادہ ضروری اور عملی تھا۔ امام ابو حنیفہ نے قانون سازی کے لیے ایک بہت ہی واضح درجہ بندی قائم کی۔ سب سے پہلے قرآن جو کہ بنیاد ہے، پھر سنت، اس کے بعد صحابہ کا اجماع، اور صرف تب جب ان تینوں بنیادی ذرائع میں کسی مسئلے کا واضح حل نہ ملے تب قیاس یعنی منطقی استدلال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ انسانی عقل ہمیشہ وحی کی روشنی میں ہی کام کرے۔ اور ان کی پوری سوچ کا نچوڑ ہمیں ان کے اس ایک قول میں ملتا ہے: علم وہ نہیں جو یاد کیا جائے، علم وہ ہے جو نفع دے۔ ان کے لیے علم کا مقصد صرف معلومات کا ڈھیر لگانا نہیں تھا بلکہ اس علم سے انسانیت کے مسائل کو حل کرنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ تو ان کے اسی منظم اور عملی نقطہ نظر کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی وراثت جو آج بھی زندہ ہے، یعنی حنفی مکتب فکر۔ آج دنیا کے 35% سے زیادہ مسلمان حنفی مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ تعداد امام ابو حنیفہ کے کام کے اثر کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ہم دنیا کے دوسرے بڑے فقہی مسالک سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حنفی مکتب فکر آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر فالو کیا جانے والا مسلک ہے۔ تو آخر اس مکتب فکر کی کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کی چند بہت اہم خصوصیات ہیں، جیسے کہ عملیت پسندی اور لچک، یعنی حالات کے مطابق فیصلے کرنا، قانونی استدلال یعنی رائے پر زور دینا، اور قانونی فیصلوں میں نرمی اور ہمدردی کا پہلو رکھنا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتوں جیسے سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت نے اسے اپنے سرکاری قانون کے طور پر اپنایا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوگی تاریخ کی بات، لیکن آج اس جدید دور میں امام ابو حنیفہ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ان کی فکر آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی صدیوں پہلے تھی؟ جی بالکل ہے۔ ان کی میراث صرف کچھ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا فریم ورک ہے، ایک سوچنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وحی اور عقل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے اور اپنے ایمان کو نئے حالات اور چیلنجز کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے،
کہ ہم آج کے دور کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنی عقل میں توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی اور ان کا کام ہمیں اسی سوال پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔